ابن جوزی نے لکھا ہے سینکڑوں سال پہلے، آج کے کسی عالم کی بات بتاتا تو لوگ انکار کو، سینکڑوں سال، کہتے ہیں بلخ میں قحط پڑ گیا، لوگ ہجرت کر کے سمرقند آ گئے، ایک سیدوں کا خاندان بھی آیا، ایک ایسی خاتون بھی آئی جس کے ساتھ 3 بیٹیاں تھی، بیٹا بھی کوئی نہیں، خاوند فوت ہو گیا، مسجد کے ساتھ مہمان خانے بنے ہوتے تھے، وہاں اس نے بچوں کو ٹھہرایا اور نکلی سمرقند میں کہ کوئی آدمی مل جائے۔ تو وہ سیٹھ صاحب، چودھری صاحب کہنے لگے مجھے کیسے پتا چلے گا تو سید ہے، مجھے بتاؤ، کسی کو چوک میں کھڑا کر کے کہا جائے بتاؤ تو کون ہوتا ہے، اس شخص کا کیا اشر ہوتا ہے، کیا حال ہوتا ہے، کہا کیسے پتا چلے گا؟ تو سید زادی نے اپنا پلو کھولا اور اپنے آنسو دونوں آنکھوں سے صاف کیے تو کہنے لگی اللہ تیرا بھلا کرے، میں ثابت نہیں کر سکتی کہ میں حضور کا خاندان، میرے پاس کوئی دلیل نہیں، میں نہیں بتا سکتی، چل ٹھیک ہے، چلی گئی۔ کسی نے بتایا کہ یہاں ایک یہودی بھی رہتا ہے، وہ بڑا سخی ہے، یا آتش پرست ہے، یا پارسی ہے کافر غیر، سخی بڑا ہے، اس کے پاس گئی، بیٹھی رہی، لوگ بیٹھے تھے، جب چلے گئے تو قریب گئی، کہنے لگی مجبور ہوں، پریشان ہوں، غریب نہیں ہوں۔ کہنے لگا بی بی تجھے کبھی دیکھا نہیں، سمرقند کی اتنی آبادی نہیں، میں سارے شہر، تو کون ہے؟ تو کہنے لگی تعارف نہ ہی پوچھے تو اچھا ہے۔ اس نے کہا چلو اگر پتہ چل جائے تو۔ کہنے لگی میں مسلمانوں کے نبی کی اولاد ہوں، مسلمانوں۔ اس نے کہا پیغمبر خدا کی اولاد؟ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، بی بی کو ساتھ لیا، گھر گیا، کہنے لگا جو صاف ستھرا کمرہ ہے نا اسے پھر دھو ڈالو، ایک دفعہ پھر دھو ڈالو۔ کمرہ دھلایا، صاف کرایا، پھر کہنے لگا بی بی میرے برتن زیادہ صاف ستھرے نہیں، میں نئے نہ خرید کے لا دوں۔ پھر نئے برتن لایا، پھر اپنے بچوں سے کہنے لگا اونچا نہ بھولنا، یہ سیدہ فاطمہ کی شہزادیاں آئی ہیں، یہاں کوئی شخص اونچی بات نہ کرے۔ پھر کہنے لگا بی بی جو میرا بالکل طیب اور حلال رزق ہے نا، یہ اس میں سے لنگر ہے، لیکن چونکہ میں غیر مسلم ہوں، مجھے سلیقے نہیں آتے، جیسا تیسا بھی ہو نا اسے قبول کر لینا۔ خاتون کو کہنے لگا یہ گھر ہے، جب تک جی چاہے یہاں رہنا، اور دیکھنا ہو سکے تو رات اپنے نبی سے سفارش کرنا، میرا بھی کوئی مسئلہ، میری بھی کوئی قبولیت کہیں ہو جائے۔ وہ مسلمان کہلانے والا رات کو سویا، کہتے جنت سجی ہوئی ہے، لوگ جنت میں جا رہے ہیں، لائنیں لگی ہوئی ہیں، نبی پاک لوگوں کو جنت میں بھیج رہے ہیں، میں بھی دوڑ کے لائن میں لگ گیا، فرشتے نے میرا بازو پکڑا، کہا پیچھے ہٹ، تو میں دوڑ کے حضور کی بارگاہ میں گیا، میں حضور سارے جنت میں جا رہے ہیں، یہ مجھے نہیں جانے دیتا۔ تو نبی پاک نے فرمایا تو کون ہے؟ کہ یا رسول اللہ میں مسلمان ہوں۔ کہتے حضور مجھ سے فرمانے لگے کوئی دلیل ہے تیرے پاس؟ دلیل ہے کوئی تیرے پاس؟ میں چپ کر گیا، فرمایا میری بیٹی تیرے دروازے پر آ ہی گئی تھی تو دلیلیں پوچھنے لگ گیا تھا۔ فرمایا جا دوڑ جا، سویرے آنکھ کھلی تو گلیوں میں ڈھونڈتا پھرتا ہے، تلاش کرتا پھرتا ہے، کونے کونے میں جاتا ہے وہ سادات کا گھرانہ کہاں گیا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس غیر مسلم کے دروازے پہ جا کے پہچان لیا تو کہنے لگا خدا کا واسطہ جو تو نے نوکری کی ہے نا ان کی مجھ سے 11 گنا لے لے، یہ سادات کا گھر مجھے دے دے۔ تو کہنے لگا کل تو آتا تو شاید بات اور ہوتی، آج بات اور ہے۔ اس نے کہا مہربانی کر، کہا نہیں کل تو آتا تو معاملہ اور تھا، آج معاملہ آج اور ہے، رنگ بدل گیا ہے، حالات تبدیل ہو گئے ہیں، اب تو دیکھ تاک کے آیا، جا دوڑ جا۔ کہنے لگا نہیں مہربانی کر، دے دے، تو غیر مسلم میں تیرا کیا تعلق؟ کہنے لگا چپ کر، غیر مسلم میں کل تک تھا، کل سے سیدوں سے پیار کیا ہے تو میرے حالات سنور گئے ہیں، وہ جو نظارے تو نے رات خواب میں دیکھے ہیں میں نے جاگتی آنکھوں سے دیکھے ہیں، میں نے جاگتی آنکھوں سے، اور تو نے کسی مفتی پیر عالم کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا ہے، میں نے رات محمد عربی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا ہے۔ حضرت عمر جب نعرہ لگاتے نا تو کسرا کانپتے، سفیر آتے روم کے ملنے کے لیے تو کہتے جاؤ عمر نفل پڑھ رہے ہیں، ٹائم کوئی نہیں۔ ایک دن اندر میٹنگ ہو رہی تھی، حضرت عمر میٹنگ میں بیٹھے تھے،
आपके बेटे मिलने आए अब्दुल्ला इब्न उमर। अब्बा जी अंदर आ जाओ। फरमाया दरवाजे पे खड़ा हो, मैं जरूरी बात कर रहा हूँ, अंदर ना आना। जनाब अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं मैं दरवाजे पे खड़ा हो गया। थोड़ी देर गुजरी तो इमाम हुसैन भी आ गए। एक हदीस में, एक रवायत में इमाम हसन का लफ्ज भी है। इमाम हुसैन आए, आके अब्दुल्ला इब्न उमर से कहने लगे उमर फारूक अंदर है? तो कहा वो अंदर तो है। तो कहा आप क्यों दरवाजे पे खड़े हैं? कहने लगे अब्बा जी ने कहा है यहाँ इंतजार करो, मैं कोई जरूरी बात कर रहा हूँ। लेकिन शहजादे मेरे लिए कहा है, मेरे लिए, आप जाना चाहे तो चले जाए। इमाम हुसैन कहने लगे अमीरुल मोमिनीन कोई बात कर रहे होंगे, मैं जोहर के वक्त मस्जिद में मिल लूंगा, जोहर का टाइम आएगा ना तो मैं मस्जिद में मिल लूंगा। ये कह के चले गए। हजरत उमर बाहर आए तो हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर से कहा कि कोई आया तो नहीं? अर्ज की हुजूर हुसैन इब्न अली आए, हुसैन इब्न अली। तो कहा अंदर क्यों नहीं भेजा? कहा मैंने कहा था बेशक चले जाएं, लेकिन वो कह रहे थे कि मैं जोहर के वक्त मस्जिद में मिल लूंगा। तो सैयदना उमर फारूक फरमाने लगे अब्दुल्ला तुझे तेरी माँ रोए, हुसैन को क्यों वापस भेजा? फिर उमर, दुनियादारों के सामने डटना, खड़ा होना उमर पे खत्म है, लेकिन जो अंदर की बात है ना, रूह की, जो अकीदत की बात है, जो वफा का रिश्ता है, उसको कौन समझे? ये जो रूह की मजबूरियां हैं, ये जो वफा की मजबूरियां हैं, इसे लोग क्या समझें? इन्हें क्या पता कि मुर्शद के बेटे के पैर चूमने में हुस्न क्या होता है। इन्हें क्या पता कि जब उस्ताद का बेटा घर में आता है तो दिल करता है मकान बेच के इसे दे दें, इसके बाप की नेकियां बड़ी हैं। जनाब उमर फारूक दौड़े गए, इमाम हुसैन के दरवाजे पे दस्तक दी। इमाम हुसैन बाहर, कहा शहजादे यार मिलने आए थे, तो बगैर मिले क्यों आ गए? अर्ज की कि आप मसरूफ थे, आपके अपने बेटे भी दरवाजे पे खड़े थे, तो मैं वापस आ गया। इमाम हुसैन कहते उमर जज्बात में आ गए, सर से पगड़ी गिर गई। कहने लगे हुसैन, मेरे बेटे का और हुसैन का क्या मुकाबला? क्या उसकी माँ का नाम फातिमा ज़हरा है? क्या उसकी नानी का नाम खतीजतुल कुबरा है? क्या उसके नाने का नाम मोहम्मद मुस्तफा है? और फिर सर से पगड़ी उतरी थी, अपने बाल जोर से पकड़ लिए। कहने लगे हुसैन, मैं ना मक्के में ऊंट चराया करता था और डंडों से मार खाता था अपने बाप से। ये जो आज सारी दुनिया में उमर के नारे लगते हैं, ये तेरे नाने का सदका है। शहजादे मेरी वफा और मेरी वफा में जब तेरा दिल करे ना दौड़ के आ जाया कर। उमर तो लोग, एक दिन इमाम हुसैन ने आके ना जनाबे फारूक आजम से कहा, खुतबा दे रहे थे बच्चों की तभी शुरू में, पता नहीं क्या बात आई इमाम हुसैन के दिल में। कहने लगे उमर नीचे उतरो, ये मेरे नाना का मिंबर है। तो हजरत सैयदना उमर, सुनो कभी मेरा भी बच्चा आ जाए तो मैं कहता हूं इसको पकड़ो यार, बच्चों को तो नहीं ना जुम्मों में मतलब जिक्र किया जाता, उतरना मेरे नाने का मिंबर है। जनाब उमर उतर के नीचे खड़े हो गए। तो कहा जाके अपने नाने के मिंबर पे बैठ। तो हजरत उमर रो पड़े, कहने लगे शहजादे मेरे नाने का मिंबर ही कोई नहीं है ही नहीं, ये मिंबर ये मुसल्ले ये तेरे नाने की शान है, मेरे नाने का कोई मिंबर नहीं, तेरे ही नाने का मिंबर है। थोड़ी देर खड़े रहे तो इमाम हुसैन कहने लगे अच्छा कोई नहीं आपके नाने का मिंबर का नहीं? कहा चलो फिर मेरे नाने के मिंबर पे बैठ जाओ, चलो खैर है, कोई नहीं आपके नाने का? कहा नहीं। तो कहा कोई नहीं फिर मेरे नाने के। जब हजरत उमर बैठे तो बड़ा शानदार जुमला का फरमाने लगे, मैं मिंबर पर मर्जी से नहीं बैठा था, मुझे अबू बकर ने बिठाया था, और फिर हुसैन के कहने पे मैं उतरा हूं, अब मुझे हुसैन ने बिठाया है, अब किसी की जुर्रत है तो उमर को उतार के दिखाए, अब मैं हुसैन का तेरी नस्ल पाक में। यार कितनी बेशर्मी की बात है, लोग इमाम हुसैन को बागी कहे। वो हजरत इमाम आजम एक बाग में बैठे थे, शागिर्द साथ थे, तो किताबें बिखरी हुई थी, कुछ लिखा जा रहा था, बिखरी हुई थी किताबें। इमाम मोहम्मद भी बैठे थे, इमाम अबू यूसुफ, कई और शागिर्द बैठे थे। तो जब लिखते हैं ना ये लोग तो हवालों की तलाश होती है, किताबें बिखरी हैं, सफ़े बिखरे। बच्चे गेंद के साथ खेल रहे थे, तो गेंद अचानक बाग में आई, तो एक छोटा सा बच्चा गेंद लेने आया, तो इमाम आजम उठ के खड़े हो गए। वो बच्चा गेंद लेके चला गया, किताबें सारी फिर बिखर गईं, जो गोद में रखी हुई थी वो भी नीचे गिर गईं, कुछ सफ़े भी गिर गए।
تھوڑی دیر کے بعد وہ بچہ چلا گیا, امام صاحب بیٹھ گئے, پھر آیا گیند گری آ کے باغ میں, تو وہ پھر بچہ لینے آیا, وہی بچہ. امام صاحب پھر کھڑے ہو گئے. وہ کئی بار آیا, جتنی بار آیا کھڑے ہو گئے. کئی لوگ صبر نہیں کر پاتے, جلد باز ہوتے ہیں آج کل کے شاگردوں کی طرح. تو ایک شاگرد بول پڑے, کہنے لگے حضور وہ تو بچہ ہے 100 دفعہ آئے گا. اب 100 دفعہ کھڑے ہوں گے. فرمایا تو 100 کی بات کرتا ہے, یہ 1000 دفعہ بھی آیا تو میں کھڑا ہوں گا. کہا حضور بچہ ہے آپ کیوں کھڑے ہو گئے؟ فرمانے لگے معمولی بچہ نہیں, میرے استاد کا پوتا ہے. تو جس نے مجھے اللہ رسول کا نام بتایا اس کا پوتا ہے تو میں کھڑا نہ ہوں. اگر استاد کے پوتے کا یہ ادب ہے تو بتاؤ محمد عربی کے نواسے کا کیا ادب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لوگ سمجھتے ہیں ہم قائل نہیں ہیں وہ والی شہادت بیان کرنے کے جس میں کہتے ہیں ہائے حسین تو سکینہ تو زینب. ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ سبق, ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا کہ امام حسین کی شہادت اس طرح بیان کرو کہ نوجوانوں میں جذبہ جہاد پیدا ہو, عورتیں صبر کا پہاڑ بن جائیں. اس طرح شہادت ہم وہ والی. لیکن ایک بات ضرور ذہن میں رکھیں, یہ جو لوگ کہتے ہیں نا بڑے مظلوم تھے پانی نہیں آ سکا, میرے سے حوالہ دیکھے جس نے دیکھنا ہے, میرے سے حوالہ دیکھے, میرے سے. حضرت امام حسین میدان کربلا میں تھے تو تھوڑی سی جگہ کھود کے نا امام حسین نے تو خندق کھودی. خندق کھودنا عرب کا رواج تھا, مدینے میں بھی خندق کھودی گئی, اس کا نام ہی جنگ خندق. تو خندق کھود کے نا آگ جلائی جاتی تھی, یہ حفاظت کا ایک ذریعہ تھا تاکہ دشمن نہ آئے. تو امام حسین نے اپنے خیمے کے سامنے خندق کھود کے اس میں آگ جلائی تاکہ پردہ رہے, عورتوں کے پاس کوئی دشمن نہ آئے. تو ایک شخص سامنے کھڑا ہو کے کہنے لگا حسین تو نے دنیا میں ہی آگ جلا لی ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. کہنے لگا آگے تو آگ ملے گی, یہاں جلا لی ہے. تو امام حسین کہنے لگے میں حکم دیتا ہوں آگ کو کہ تجھے ابھی پکڑ لے. لوگ کہتے ہیں مظلوم تھے, میں حکم دیتا ہوں آگ کو تجھے ابھی پکڑ لے. یہ لفظ امام حسین نے کہے. میں 3 کتابیں تو میری لائبریری میں ابھی ہیں جن میں حوالہ ہے, 3 کتب سے, اور آج کل پرسوں کی کتاب نہیں, سینکڑوں سال پرانی. جب کہا نا میں حکم دیتا ہوں تو وہ آدمی گھوڑے سے نیچے گرا, گھوڑے سے نیچے گرا, اور گھوڑے کی رکاب کے اندر اس کا پیر الجھا. گھوڑا ڈر کے اتنا دوڑا کہ جا کے اس آدمی کو آگ میں پھینک دیا. امام حسین کے سامنے جل کے مر گیا. یہ حسین ابن علی ہے, یہ ابھی حکم دیتے تو فرشتے ابھی آ جاتے, یہ ابھی بات کرتے تو ساری دنیا کی فوجیں ابھی اکٹھی ہو جاتی, یہ ابھی حکم دیتے تو ابھی آ جاتے. اور سنو, اگر جناب اسماعیل کے لیے دمبا آ سکتا ہے تو وہ تو حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے, اور یہ تو مصطفیٰ کی اولاد ہے, ان کے لیے کیا کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن امام حسین نے پسند کیا تھا کربلا کے جہاد کو, اس کو پسند کیا تھا مولا علی نے, وہ اپنی پسند پہ تھے. کوئی آدمی اس طرح نہ بیان کرے کہ بڑے مظلوم تھے تو بڑی مشکل میں تھے تو بڑا روتے تھے بڑے, اور کوئی شخص ایسی بات. یہاں تو تماشا لگ گیا ہے, تماشا لگ گیا ہے. ایک وہ ہے جو آج کل کہہ رہے ہیں بس جی وہ تو 2 شہزادوں کی جنگ تھی, انہیں بھی شرم نہیں آتی, اور ایک ممبروں پہ چڑھے ہوئے ہیں, چہرے پہ داڑھی کوئی نہیں, سر پہ ٹوپی کوئی نہیں, بازاری سا انداز ہے, کبھی دوڑ کے ادھر جاتے ہیں, کبھی بھاگتے ہیں, کبھی کہتے ہیں اونچا بولنا, پیروں پہ کھڑا ہونا. یہ لوگ بیان کریں گے امام حسین کی بات, یہ لوگ بیان کریں گے. بیبیوں کے مصائب پڑھ رہا ہوں, وہ اور بیبیاں ہوتی ہیں جو ہائے ہائے کرتی ہیں, واہ ویلا کرتی ہیں. یہ میرے نبی کا خاندان ہے, یہ میرے نبی کا خاندان ہے, نبی کا خاندان. میں حوالہ دکھاؤں گا, مجھ سے سنو حوالہ. حضرت سیدہ زینب نے سارے جنازے دیکھے, بھتیجوں کو, بھانجوں کو, سب کو شہید ہوتے دیکھا. عورتیں ڈرتی میت کو ہاتھ نہیں لگاتی, چیختی ہیں بیبیاں. لیکن حضرت جناب زینب نے پتہ کیا دیکھا تھا, وہ سننا ذرا. امام حسین کی لاش مبارک کربلا میں پڑی تھی, اور امام حسین کا سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھایا گیا تھا, اور وہ بیبیوں کے سامنے خالی سر چڑھ رہا تھا, اور سینکڑوں میل کا سفر کر کے دمشق کے بازاروں سے گزرتا وہ سر گیا. آج میں سر کی بات نہیں کرتا, سر کی. آپ مرد ہیں, جوان ہیں سارے, یہاں کسی کا کٹا ہوا ہاتھ پھینک دیا جائے نا, ہاتھ تو لوگ چیخے مار کے دوڑ جائیں گے, بلکہ ہاتھ تو دور رہا, کسی کی انگلی کاٹ کے یہاں پھینکی جائے تو لوگ چیخے مار کے مرد دوڑ جائیں گے. لیکن کٹا ہوا سر دیکھا, لاشیں دیکھے. یزید کا دربار آیا, بی بی صاحبہ کو نا ایسے عورتوں نے اپنے حالے میں لیا ہے. سیدہ زینب وہاں بیٹھ گئیں. تو جب بولا نا یزید دربار میں, کہنے لگا کہ دیکھو اللہ نے عزت والوں کو عزت دی,
معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اور میرے مخالفین کا کیا حشر ہوا جب اس نے دیکھیں نا، ایک آدمی مجبور ہے، مقہور ہے، اتنا لمبا سفر ہے، غربت ہے، پیاس ہے، بیماری ہے، کیا انداز ہے جب اس عالم میں یزید کے دربار میں اس نے گستاخی کی امام حسین کی. یہاں لوگ کہتے ہیں کسی کو کچھ نہ کہو، کہ کیوں نہ کچھ کہیں، جو سیدنا امام حسین کے بارے میں بات کرے گا زبانیں کھینچیں گے اس کی، جو صحابہ کے بارے میں بات کرے گا ہم کرنے دیتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ گستاخی کرنا، بے ادبی کرنا، یہ کون سا دین ہے؟ یہ تو تم بے دینی پھیلا رہے ہو. سنو، جب اس نے بے ادبی کی تو سیدہ زینب چپ نہیں رہی، بلکہ حضرت زینب بولی اور کھڑی ہوئی، اور آپ نے تلاوت کی قرآن مجید کی اور آیتیں پڑھی، کہنے لگی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیْرُ. اور آپ فرمانے لگی یزید تو کہتا ہے تیرے مخالفین پسپا ہو گئے، تجھے عزت ملی. آپ فرمانے لگے یہ تیرا دربار ہے نا، یہ تیرا سجا ہوا ہے نا، تیرا اس وقت ڈنڈا چلتا ہے نا. فرمانے لگی چند سال ٹھہر جا، تیرے اوپر لوگ لعنتیں برسائیں گے. اور فرمایا جب جمعے پڑھے جائیں گے تو لوگ میرے حسین کے نام کے خطبے پڑھیں گے. فرمایا آج یہ تیرا دربار ہے نا. حضرت نعمان بن بشیر صحابی رسول تھے، وہ کہتے ہیں میرے قریب ایک نابینا صحابی بیٹھا تھا، سنو حوالہ میں دکھاؤں گا. کہنے لگے میرے قریب اس وقت یزید کے دربار میں ایک نابینا صحابی بیٹھے تھے. جب بی بی زینب نے یہ بات کی نا تو وہ نابینا صحابی میرا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے نعمان علی آ گئے، یہ تو علی کی آواز ہے، علی آ گئے. جبریل امی بول رہے ہوں جیسے، حکمت کے گوہر رول رہے ہوں جیسے، دربار دمشق میں وہ زینب کا خطاب منبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے. کہنے لگے علی آ گئے، علی، یہ تو علی کی آواز ہے. جناب نعمان بن بشیر کہنے لگے نہیں، علی جب بولتے تھے تو بڑا رنگ ہوتا تھا، ابھی تو زینب کھل کے بول ہی نہیں رہی، ابھی تو زینب ستائی ہوئی ہے، ابھی تو زینب زخم کھا کے آئی ہے، ابھی تو زینب پیاسی ہے. کاش زینب تر و تازہ ہوتی تو زینب خطبہ پڑھتی تو علی کی طرح گرجدار آواز نکلتی. یزید کے محل کانپتے، جبریل امی بول رہے ہوں جیسے، حکمت کے گوہر رول رہے ہوں جیسے، دربار دمشق میں بی بی زینب کا خطاب منبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے. وہ مسکینوں کی طرح منتیں نہیں کر رہے تھے، ہائے پانی ان کا مزاج ہی نہیں تھا، بلکہ وہ دلیر لوگ تھے، دلیر، اور بر موقع بر محل بولتے تھے. یزید آیا دربار میں، جب یہ سارا قافلہ وہاں پہنچا تو یزید دربار میں آیا، اور جب وہ دربار میں آیا تو بادشاہوں کا طریقہ ہے، گاڑیاں، اب ہمارے بادشاہوں نے روٹر والی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، وہ یوں چلتی ہیں، شور ہوتا ہے پیچھے. اس زمانے میں کہا جاتا تھا با دبا ملازہ ہوشیار، پیچھے ہٹ جاؤ، نعرے لگنے لگے. تو یزید کا ایک ناخلف بیٹا امام زین العابدین سے کہنے لگا تیرا باپ کہاں ہے؟ دیکھ یہ میرے باپ دادا کے نعرے، دیکھ میرے باپ کے نعرے، تیرے کدھر ہے؟ ابھی یہ بات شروع اس نے کی تھی کہ دمشق کی جامع مسجد میں زور کی اذان ہو گئی، اور جب مؤذن نے کہا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو امام زین العابدین اس کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے یہ میرے نانا کے نعرے لگ رہے ہیں، اگر تیرا ہے تو بتا، یہ میرے نانا کے نعرے ہیں. اور فرمایا تیرے باپ کے 2-2.5 سال لگیں گے، میرے نانے کے قیامت کے بعد بھی لگیں گے، میرے نانے کے نعرے قیامت کے یہ لگتے رہیں گے، لگ رہے ہیں اور لگتے تھے اور لگتے رہیں گے. میرے بھائی یاد رکھو، دلیری، ہمت، پہلی بات ان سے پیار کرنا ہے، دوسرا ان کی ہمت، ان کا مقام دلیری کرنا ہے، ان کا کام ہمت کرنا ہے، ان کا کام ڈٹ جانا ہے. کمزوری دکھانا اہل بیت کا طریقہ ہوتی. حضرت عباس کے بازوؤں میں درد ہوتی، جناب زینب پھر پریشان ہوتی ہیں کہ ہم تو اس بے حیائی کے خلاف لڑے اور امت ابھی یہ گند کر رہی ہے. جو چوکوں میں کھڑا ہوتا ہے نا عورتوں کو تاڑتا ہے، وہ یزید کے طریقے پہ عمل کرتا ہے. یہ دلائل ہے، آپ سوچ لیں، اندازہ کر لیں کہ ہم نے کس جماعت میں کھڑے ہونا ہے. اس لیے گند سارا نکالیں. امام حسین کا ایک پیغام آج اپنانا بڑا ضروری ہے. امام حسین نے سر سجدے میں کٹایا اور قرآن کی تلاوت نیزے کی نوک پہ بھی جاری رہی ہے. اس لیے آج کم از کم 10 نفل امام حسین کی سنت سمجھ کے ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ. جنہوں نے روزہ رکھا ہے بڑا اچھا کیا ہے،
چلو جو نہیں رکھ سکے پھر بھی نفلی ہے، کوئی فرض نہیں، کم از کم 3 دفعہ سورت یاسین کی تلاوت آج ضروری ہے امام حسین کے لیے. کریں گے انشاءاللہ تعالی. اگر وہ نیزے کی نوک پہ پڑھ سکتے ہیں تو آپ ان کی خاطر بھی تو پڑھ ہی سکتے ہیں نا. تو بہت ضروری کام آج نفل پڑھنا ہے، اور بہت ضروری کام آج قرآن پاک کی تلاوت کرنا. کریں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں میں سو رہا ہوں، چھت پھاڑ دی، حضرت جبریل آ گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 70 ہزار فرشتہ ساتھ ہے، آ کے کھڑے ہو گئے، میکائیل سے اسرافیل سے مشورہ کر رہے ہیں حضور کو کیسے جگائیں. فرمایا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے جبریل جھکے تو پیروں تک، اور نبی پاک علیہ السلام کے قدم چومے. حضرت جبریل نے حضور جاگے، اٹھایا نبی کریم کو اور کہا یا رسول اللہ رب آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے. یہ بخاری کے لفظ ہے. فرمایا یہاں گلے سے لے کر ناف تک میرا سینہ کھولا، میرا دل نکالا، آب زمزم میں رکھا. میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر جبریل امین مجھے براق پہ بٹھانے لگے. خچر سے چھوٹا تھا، گدھے سے بڑا تھا، اور بجلیوں کا بنا ہوا تھا. جہاں اس کی نظر جاتی تھی وہاں اس کا قدم جاتا تھا. نبی کریم فرماتے ہیں مجھے بٹھانے لگے تو میں رک گیا. میں نے کہا میں نہیں بیٹھتا. یا رسول اللہ کیا ہوا؟ او خدا کے بندو، اللہ تبارک و تعالی ہدایت کا نور دے، کہاں بیٹھ کے قرآن و سنت پڑھتے ہو؟ کیوں نہیں عقیدے کو سمجھتے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں معراج کی رات گزرا، یہ سنی کان کھول کے سنے، دل کھول کے. صحیح مسلم کی حدیث. حضور فرماتے ہیں پھر میں آگے بڑھا، مسجد اقصی میں پہنچا، سارے نبی اکٹھے تھے، میں بھی پہنچ گیا. نبی پاک فرماتے ہیں حضرت جبریل نے اذان پڑھی. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میں وہاں سے اٹھا. فرماتے ہیں پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، چھٹا آسمان، ساتواں آسمان پہ بیت المعمور ہے، مومنوں کا کعبہ بیت اللہ زمین پہ، اس کے بالکل سیدھ میں 7ویں آسمان پہ بیت المعمور فرشتوں کا کعبہ ہے. میں وہاں گیا تو فرشتے کہنے لگے، نبی پاک فرماتے ہیں جبریل ٹھہر گئے. میں نے کہا چل. کہنے لگے یا رسول اللہ آگے گیا تو میرے پار جل جائیں گے. حالانکہ ملا رومی کہتے ہیں نہیں، اگر حضرت جبریل ساتھ جاتے تو کچھ بھی نہیں ہونا تھا، بلکہ جبریل کی موج لگ جانی تھی. اور ایک اور بات، جب یہاں حضور رکے نا تو نبی پاک نے فرمایا چل تو نہیں جاتا تو کوئی خواہش ہی بتا دے اپنی. تو حضرت جبریل کہنے لگے، ملا رومی نے ایسی روایت بھی لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور کے پاس سے گزرنے لگا تو اس نے میرے پیچھے سے آواز دی، کہنے لگی محبوبہ معراج پہ آئے ہو تو مجھے بھی کچھ دے دو، مجھے بھی کچھ دے دو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر میں نے تیرا گھر بھی دیکھا ہے، ابو بکر کا دیکھا، عثمان کا دیکھا، علی کا دیکھا. فرمایا پھر تیرا بھی دیکھا. باہر حور بیٹھی تھی، مکان بڑا پیارا تھا. نبی پاک فرماتے ہیں میں بارگاہ خداوندی میں پہنچا، بارگاہ خداوندی میں پہنچا. اللہ نے فرمایا ابھی میرے لیے کیا لائے ہو؟ میں نے کہا مولا وہ لایا ہوں جو تیرے پاس کوئی نہیں. میرے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جب رب نے پوچھا کہ ابھی کچھ مانگ لے، نہ حسن کی بات، نہ حسین کی بات، نہ فاطمہ کی بات، نہ علی کی بات، نہ ابو بکر، نہ عمر، نہ عثمان، نہ طلحہ و بلال. نبی پاک نے کہا اللہ تو حضور واپس لوٹے. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جانا اتنا کمال نہیں تھا جتنا حضور کا واپس آنا کمال ہے. نبی پاک رب کے حریم خاص میں گئے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کمال یہ ہے کہ حضور آ گئے. کہنے لگے اللہ میں نے جانا ہے اس لیے کہ میرا ابو بکر انتظار کر رہا ہے، میرا عمر انتظار کر رہا ہے، عثمان انتظار میں ہے. علی کا تو دن نہیں چڑھتا جب تک میرا دیدار نہ کرے. بلال کا کیا بنے گا؟ صہیب کدھر جائے گا؟ وہ سلمان جو کئی 100 سال میرا انتظار کرتا رہا وہ میرے دیکھے بغیر کدھر جائے گا؟ نبی کریم علیہ السلام کا جو معجزہ معراج ہے نا وہاں بھی لوگ اڑ گئے تھے میرے بھائی، اور آج تک لوگ اڑے ہوئے. ایک بندے درجنوں کتابیں لکھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی نبی پاک خواب میں گئے تھے. تو میں کہتا ہوں جناب میں اگر خواب میں ساری عرش کرسی لوح محفوظ ہو کے آ جاؤں تو کسی کو اعتراض ہوگا؟ وہ کہے گا جناب خیالی پلاؤ پکائیے تے کیوں کدی بھی گھٹ نہ پائیے، اس میں کون سا خرچہ آنا ہے؟ تو نیند میں تو بندے کو اگر بننا بھی ہو تو کسی بڑے ملک کا صدر بننا چاہیے. کوئی بندہ اس پہ اعتراض کر سکتا؟ خوابوں پہ کبھی اعتراض؟ یہ جو سارے کافر بکھر گئے
آئے نبی پاک کی بارگاہ میں، اور یہ جو اتنا زیادہ شور ہوا اور قرآن پاک کی آیتیں اتری، اس کا مطلب ہے خواب کی بات ہوتی تو کسی کو کوئی اعتراض؟ حضور نے فرمایا میں گیا ہوں، جسم کے ساتھ گیا ہوں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اور اللہ فرماتے ہیں نبی پاک کو میں لے کے گیا ہوں، نبی پاک کو میں، جو دعوی رب کریم کا ہے۔ سید عالم علیہ السلام فرماتے ہیں میں تو سو رہا تھا، میں آرام سے، اور اپنے گھر نہیں، ام ہانی بہن کے گھر سو رہا تھا، حضرت علی کی سگی بہن۔ حضور فرماتے ہیں میں سویا ہوا، کوئی آنے والا آیا۔ کتنے فرشتے تھے؟ محدثین نے لکھا 3 اولی العزم فرشتے تھے، اور ان کے ساتھ 70 ہزار فرشتے، حضرت جبریل اور ان کے ساتھ 70 ہزار فرشتے، حضرت میکائیل اور ان کے ساتھ 70 ہزار فرشتے، حضرت جناب سیدنا اسرافیل اور ان کے ساتھ 70 ہزار، اتنے فرشتے۔ اور قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں دعویٰ میرے رسول کا نہیں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی۔ کتنی کرائی؟ لیلاً، رات کے مختصر حصے میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔ کون سی مسجد اقصی؟ الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، جس مسجد کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ مسجد کے اندر برکت ہوتی ہے کہ ارد گرد ہوتی ہے؟ آپ باہر جوتے لے کے پھرتے ہیں، اندر آتے ہیں تو جوتے اتار کے، باہر بندہ پاک نہ پاک پھرتا ہے، مسجد آتا ہے تو پاک ہو کے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے مسجد اقصی کے کہاں برکتیں رکھی ہیں جی؟ الذی بارکنا حولہ، ہم نے مسجد کے ارد گرد کیا تھا؟ امام راضی، علامہ محمود آلوسی، علامہ اسماعیل حقی، تمام مفسرین، اور وہ مفسرین جو تمام مکاتب فکر کے ہاں متفقہ ہیں، امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں مسجد اقصی کے ارد گرد درجنوں نبیوں کی قبریں ہیں، جن کو اللہ برکت والی فرما رہا ہے، جن کو اللہ نبیوں کے جسموں کو برکت والا فرما رہا ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں میں سو رہا تھا، چھت پہ فرشتے آئے۔ بات آپ نے سنی ہوئی ہے، صرف کچھ نظریات معراج کے حوالے سے عرض کرنے، چند نظریات۔ نبی پاک فرماتے ہیں حضرت جبریل نے چھت کے اوپر سے انہوں نے تھوڑا سا حصہ کھولا، چھت پھاڑی۔ ہمارے نا دیہاتوں میں لکڑی کی جو چھت ہوتی تھی نا، اس پہ ایک بندہ بھی اگر چلتا تھا نا تو گھر کے جو بزرگ ہوتے تھے کہتے تھے پتہ کرو چھت پہ بندہ ہے کوئی، ایک آدمی فٹافٹ بزرگ جاگ جاتے تھے، کہتے پتہ کرو بھائی، بلکہ ساتھ والے کو آواز دیتے تھے، دروازہ کھولتے تھے۔ ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ ہو جاتا تھا نا۔ او بھائی 1.5 پونے 2 لاکھ بندہ چھت پہ چلے، اللہ کے رسول فرما رہے میں سو رہا ہوں، چھت پھاڑ دی، حضرت جبریل آ گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 70 ہزار فرشتہ ساتھ ہے، آ کے کھڑے ہو گئے، میکائیل سے اسرافیل سے مشورہ کر رہے ہیں حضور کو کیسے جگائیں۔ نبی پاک فرماتے ہیں میں سو رہا ہوں۔ حالانکہ بخاری میں لفظ ہے، نبی پاک فرماتے ہیں میری آنکھیں سوتی ہیں، دل تو میرا ہر وقت جاگتا رہتا ہے۔ نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سویا رہا۔ اب حضور آرام کہاں کر رہے تھے؟ زمین پہ۔ آرام کہاں کر رہے تھے؟ حضور علیہ السلام زمین پہ آرام کر رہے تھے، جناب جبریل جھکے، کتنا جھکے کہ حضور کے قدم ہی چوم لیے۔ نبی پاک کے قدم تو کتنا جھکے ہوں گے جی؟ رکوع تک جی؟ میں نہیں دی گل کی سجدے دی، تساں کیتی جے، فتویٰ لگا تواڈے تے لگنا جی۔ کہاں تک لگی؟ کہاں تک جھکے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حضرت جبریل نے سجدہ نہیں کیا نبی پاک۔ میرے اعلیٰ حضرت کا کمال یہ ہے کہ شریعت بھی بچ جاتی ہے اور عشق کو بھی پورا سکون مل جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جناب جبریل نے سر پہ تاج پہنا تھا اور تاج میں موتی لگے ہوئے تھے، وہ موتی نبی پاک کو سجدہ کرنے لگ گئے، وہ موتی نبی پاک کو دیکھیں۔ فاضل بریلوی کے قلم کا حسن فرمانے لگے تاج روح القدس کے موتی جنہیں سجدہ کرے، تاج روح القدس کے حضرت جبریل کے سر کے تاج پہ جو موتی ہیں وہ نبی پاک کو سجدہ کر رہے ہیں۔ نبی کریم یہاں کوئی بندہ، اب تو خیر لوگ ہاتھ بھی کسی کے چومتے ہیں تو خود نہیں اوپر ہوتے، ہاتھ ہی اوپر کر لیتے ہیں، اب تو مزاج ہی بدل گیا ہے۔ فرمایا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے جبریل جھکے تو پیروں تک، اور نبی پاک علیہ السلام کے قدم چومے حضرت جبریل نے۔ حضور جاگے، اٹھایا نبی کریم کو،
اور کہا یا رسول اللہ رب آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے، اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں مجھے اٹھا کے تو جبریل حتیم میں لے گئے، اور پھر یہ بخاری کے لفظ ہے، فرمایا یہاں گلے سے لے کر ناف تک میرا سینہ کھولا، میرا دل نکالا، آب زمزم میں رکھا، اس لیے نہیں کہ نبی پاک کے دل کو برکت حاصل ہو جائے، اس لیے کہ آب زمزم کو برکت حاصل ہو جائے۔ امتی رج رج کے پیئے کہ یہ وہ والا زمزم ہے جس نے ہمارے مصطفیٰ کے قلب اطہر کو چوما ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے سامنے کھولا اور میں دیکھتا بھی رہا، دل کھل گیا، سینہ کھل گیا، اور میں دیکھتا بھی رہا، اور نبی پاک فرماتے ہیں خون بھی نہیں نکلا، اس لیے کہ حضور کی حقیقت نور ہے، نبی پاک کی حقیقت نور ہے، ورنہ بشر کے حضور اگر صرف بشر ہوتے تو کٹ بھی لگے تو خون نکل آتا ہے۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر جبریل امین مجھے براق پہ بٹھانے لگے، خچر سے چھوٹا تھا، گدھے سے بڑا تھا، اور بجلیوں کا بنا ہوا تھا، جہاں اس کی نظر جاتی تھی وہاں اس کا قدم جاتا تھا۔ نبی کریم فرماتے ہیں مجھے بٹھانے لگے تو میں رک گیا، میں نے کہا میں نہیں بیٹھتا۔ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا اللہ فرماتے ہیں یوم نسوق المجرمین الی جہنم وردا، جب آپ کے امتی نکلیں گے قبروں سے تو ڈنڈے مار مار کے لے جائے جائیں گے۔ پہلے رب میرے ساتھ وعدہ کرے کہ جب میرے غلام قبروں سے نکلیں گے تو انہیں بھی براق عطا کرے گا، پہلے وعدہ کرے۔ حضرت جبریل کہتے ہیں میں وہیں کھڑا تھا، رب کریم نے کہا چل وعدہ کر لے، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، محبوب جب تیرے فرما بردار قبروں سے نکلیں گے تو میں سب کو براق عطا کر دوں گا، سب کو براق دے دوں گا۔ نبی کریم فرماتے ہیں میں براق پہ بیٹھا، سفر شروع ہوا، نبی رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں میں گزرا۔ یہ بات آپ نے سنی ہوئی ہے پر بیان کرنے بھی بڑی ضروری ہے۔ مررت علی الموسیٰ فہو یصلی فی قبرہ رواہ مسلم۔ او خدا کے بندو، اللہ تبارک و تعالی ہدایت کا نور دے، کہاں بیٹھ کے قرآن و سنت پڑھتے ہو؟ کیوں نہیں عقیدے کو سمجھتے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں معراج کی رات گزرا، یہ سنی کان کھول کے سنے، دل کھول کے، صحیح مسلم کی حدیث، فرمایا میں معراج کی رات گزرا تو حضرت موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت موسیٰ اگر زندہ ہے تو جو موسیٰ کے بھی امام ہے، جو جناب موسیٰ کے بھی، ایسے ہی فٹافٹ ہم پہ تو کسی کا روب طاری نہیں ہوتا، اتنی موٹی جلدیں لوگ کتابوں کی دے جاتے ہیں، کہتے ہیں پڑھو جی کی لکھے ہے، میں کیا اصل میں اس کے دل میں پیار نہیں، اس نے صرف محمد لکھ کے صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے، یہ تھوڑی دیر بیٹھتا بریلی کے امام کے پاس تو اسے بتاتے ہیں حضرت محمد نے لکھنا چاہیے امام الانبیاء، سرور کون و مکان، تاجدار حل عطا، لکھنا چاہیے مشکل کشا، حاجت روا، حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ۔ تمہیں تو نام نہیں ڈھنگ سے لکھنا آتا، تم مصطفیٰ کی بات کیا کرو گے؟ تمہیں کیا خبر؟ میلاد کی بات آئے تو جائز نہیں، معراج کی بات آئے تو کہتے ہیں خواب میں ہوئی تھی، کیا بغض ہے، رٹا کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کھائے تجھ کو تپے سکر، تیرے دل میں کس سے بخار ہے؟ حضور کی شان کی بات آتی ہے تو اڑ جاتا ہے۔ ابو بکر صدیق سے پوچھ، ابو جہل نے آ کے کہا تیرا رسول کہتا ہے میں 18,000 سال کا سفر 1 منٹ میں طے کر آیا ہوں، زمین جنت دوزخ ہر شے دیکھ آیا۔ ابو جہل کہہ رہا ہے، ابو بکر صدیق فرمانے لگے اگر محمد عربی نے کہا تو حق اور سچی کہا ہے، اگر رسول اللہ نے کہا تو حق اور ماننے والا، عقیدہ بنا ماننے والا۔ ایسے لوگ سڑک پہ بیٹھ کے بات کر دیتے ہیں اور فٹافٹ سنی بھی مسئلہ پوچھنے آ جاتا ہے، کہتا ہے جی وہ فلانا مولوی، وہ کون ہوتا ہے، کون ہے وہ، کس کی بات کر رہے ہو؟ بات کرنی ہے تو ابو بکر صدیق کی کرو، عثمان غنی کی کرو، مولا علی کی کرو، انس بن مالک کی کرو، طلحہ اور زبیر کی کرو۔ ہم کسی دائیں بائیں والے شخص کی بات نہ کرتے نہ سنتے، ہم پہ نہیں کسی بندے کا روب طاری ہوتا، کہ چل دوڑ جا، ہم تجھے کیا سمجھتے ہیں؟ ہم تو سمجھتے ہیں اس کو جس کی بات سے رسول اللہ کی پیار کی خوشبو آتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں پھر میں آگے بڑھا، مسجد اقصیٰ میں پہنچا، سارے نبی اکٹھے تھے، میں بھی پہنچ گیا۔ نبی پاک فرماتے ہیں حضرت جبریل نے اذان پڑھی، بڑا پیارا موضوع، اور یہ وہ والا موضوع ہے جس پہ اللہ بھی فرماتا ہے سبحان اللہ جی۔ کیا فرماتے ہیں اللہ؟ کہنا ذرا، اور سب کا اپنا اپنا ذوق ہے نا۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے جب نبی پاک ساجد حج کے معراج کی رات چلے تو اللہ نے کہا سبحان اللہ۔ کیا فرمایا ہے؟
میں تو ان کا دیا کہ نہیں اچھی آنکھوں پر جتے اللہ آکے ہوتے دے آکھنا چاہیے نا. کیا کہا اللہ کریم نے؟ محبوبہ سبحان اللہ. سبحان اللذی اسرا بے عبدہی. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں مسجد اقصی میں پہنچا اور جب میں پہنچا نا سارے نبی بیٹھے تھے. حضور فرماتے ہیں جبریل امین نے نا اذان پڑھی تو میرے حاشیے میں بھی نہیں تھا کہ میں جماعت کراؤں گا. یہاں لوگوں کو شوق ہوتا ہے نا آگے آگے کہا میرے حاشیے میں بھی نہیں تھا کہ میں جماعت. میں تو پیچھے تھا, میرا دل تھا موسیٰ کرائیں گے, عیسیٰ کرائیں گے, ابراہیم خلیل اللہ کرائیں یا حضرت آدم علیہ السلام سب کے باپ ہیں وہ کرائیں گے. فرماتے ہیں جب اقامت ہوئی تو حضرت جبریل نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے مسلم کر دیا. پھر بریلی کے امام بول پڑے, کہنے لگے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے, نئے نویلے طرب کے سرما عرب کے مہمان کے لیے تھے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک راز تھا مسجد اقصی میں جانے کا, سر کہتے ہیں راز کو. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے نماز اقصی میں تھا یہی سر, ایا معانی ہو اول آخر ہیں دست بستہ وہ پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے. ہیں دست بستہ وہ پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے. نبی پاک فرماتے ہیں حضرت جبریل نے مجھے کھڑا کیا تو میں نے جبریل کو دیکھا, میں نے کہا مجھے کیوں کھڑا کر رہے ہو؟ تو حضرت جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ یہ جتنے پیچھے کھڑے ہیں ان کی بھی خواہش یہی ہے کہ آپ ہی جماعت کرائیں, اور اللہ کی رضا بھی یہی ہے کہ آپ ہی جماعت کرائیں. نبی پاک فرماتے ہیں میں نے جماعت کرائی. پھر نبیوں نے تقریریں کی, میری باری آئی تو ایک جملہ کہا تو حضرت ابراہیم کہنے لگے آپ نے تو ایک جملے میں ہی کمال کر دیا ہے. کوئی نبی کہنے لگے میں کلیم اللہ ہوں, کچھ کہنے لگے میں روح اللہ ہوں, کوئی فرمانے لگے میں خلیل اللہ ہوں. سب نے اپنی ذاتی بات کی. نبی پاک فرماتے ہیں میری بات آئی تو میں نے اللہ کی مخلوق کی بات کی, میں نے مسلمان کی بات کی, مومن کی بات کی, کافر کی بات کی, میں نے سب کی بات کی, ساری مخلوق کی. حضور آپ نے کیا فرمایا؟ نبی پاک فرمانے لگے میں نے کہا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمت للعالمین. فرمایا اللہ کا شکر ہے اس نے مجھے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا دیا. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میں وہاں سے اٹھا, فرماتے ہیں پہلا آسمان, دوسرا آسمان, تیسرا, چھٹا آسمان, ساتواں آسمان پہ بیت المعمور ہے, مومنوں کا کعبہ بیت اللہ زمین پہ, اس کے بالکل سیدھ میں ساتویں آسمان پہ بیت المعمور فرشتوں کا کعبہ ہے. میں وہاں گیا تو فرشتے کہنے لگے مولا اپنے حبیب سے کہہ 2 رکعتیں ہمیں بھی پڑھا دے. 2 رکعتیں. نبی پاک فرماتے ہیں 2 رکعتیں میں حتیم میں کعبے میں پڑھ کے گیا, پھر 2 رکعتیں مسجد اقصی میں پڑھی, پھر 2 رکعتیں میں نے بولیے 2 رکعتیں بیت المعمور میں کس کو پڑھائی؟ فرشتے کون ہیں بولے؟ تو جو نوریوں کے بھی امام ہیں. مولوی صاحب بڑے پریشان ہو جائیں, کہنے نور نہ آکھو. میں کہا نیریا تینوں کی تکلیف ہوندی ہے, تیرے اندر بھاری اندھیرا ہے, کیا تکلیف ہوتی ہے تجھے نور حضور کو کہنے میں؟ کس چکر میں تو الجھ گیا ہے؟ جس نے ساری کائنات کو نور دے دیا اس کو نور نہ کہے, جس کی برکت سے اللہ ہر ایک والا. حضرت فرماتے ہیں لا مکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے, ہر مکان کا اجالا ہمارا, ہر مکان کا اجالا. یہ دنیا میں جتنی بھی روشنی ہے یہ میرے رسول کے نور کی برکت سے روشنی. وہ کس قسم کی باتیں کرتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتوں کی میں نے جماعت کرائی. اچھا جی نماز کس دن فرض ہوئی؟ فرض کس دن ہوئی؟ حضور تو نماز لینے جا رہے تھے تو یہ رستے میں پڑھاتے ہوئے بھی جا رہے ہیں. نماز تو معراج کی رات لینے گئے نا نبی پاک, تو رستے میں اللہ فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان. فرمایا پہلے میں نے رسول کو قرآن سکھایا ہے, پھر انسان کی تخلیق کی ہے. نماز بعد میں فرض ہوئی امت کے لیے. نبی پاک کو تو اللہ نے سارے علوم پہلے سے عطا فرما دیے, سارے علوم. اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ نماز سے چھٹی مل سکتی. کعبے میں بھی نماز, بیت المقدس میں بھی, بیت المعمور میں بھی, بیت اللہ میں بھی, ہر جگہ ہی. تو جو بھاگنا چاہے نماز سے بھاگ سکتا, اس لیے کہ معراج میں جگہ جگہ نماز ہے, نماز ہی نماز ہے ہر جگہ. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں بس 7ویں آسمان پہ گئے تو جبریل روک گئے. کوئی رہ فلک اتے یار گیا تے کجا سدرا تے ہار گیا. ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا لنگ عرشاں تو بھی پار گیا. نبی پاک فرماتے ہیں جبریل ٹھہر گئے. میں نے کہا چل
کہنے لگے یا رسول اللہ آگے گیا تو میرے پر جل جائیں گے. اللہ کے ملا رومی کہتے ہیں نہیں، اگر حضرت جبریل ساتھ جاتے تو کچھ بھی نہیں ہونا تھا، بلکہ جبریل کی موج لگ جانی تھی. اور ایک اور بات، جب یہاں حضور رکے نا تو نبی پاک نے فرمایا چل تو نہیں جاتا تو کوئی خواہش ہی بتا دے اپنی. تو حضرت جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ میری خواہش یہ ہے جب قیامت کے دن آپ کے پرہیزگار امتی پل صراط سے گزرے تو اللہ مجھے نیچے پر بچھانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ میری خواہش ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں وہاں سے آگے بڑھا جاؤں. حضرت جبریل بھی رہ گئے. میں پھر وہاں سے پھر رب کریم کے حریم خاص میں. نبی پاک فرماتے ہیں اس رستے میں میں نے بڑا کچھ دیکھا، جنت دیکھی، دوزخ دیکھا، فرشتے دیکھے، حوریں دیکھی، غلمان دیکھے، بڑا کچھ دیکھا. نبی رحمت ملا رومی نے ایسی روایت بھی لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ حور کے پاس سے گزرنے لگا تو اس نے میرے پیچھے سے آواز دی، کہنے لگی محبوبہ معراج پہ آئے ہو تو مجھے بھی کچھ دے دو، مجھے بھی کچھ دے دو. تو ملا جلال الدین رومی لکھتے ہیں نبی پاک نے فرمایا چل جا میں نے تجھے اپنا بلال دیا. تو وہ حور کہنے لگی محبوبہ وہ تو کالا کلوٹا ہے، میرے لیے رہ گیا ہے. تو ملا رومی نے لفظ لکھا یہ ان کی محبت ہے، یہ ان کا پیار ہے. فرماتے ہیں محبوب فرمانے لگے تو کالا کہہ رہی ہے، ابھی تو میں نے اس سے پوچھا نہیں، پتہ نہیں تجھے پسند بھی کرتا ہے کہ نہیں، تجھے قبول بھی کرتا ہے کہ نہیں، ابھی تو میں نے اس سے پوچھا ہی نہیں. فلک اچھا ہے کمر پہ نہ ہلال اچھا ہے، تیری نظر بینا ہو تو دونوں سے بلال اچھا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر میں نے تیرا گھر بھی دیکھا ہے، ابو بکر کا دیکھا، عثمان کو دیکھا، علی کا دیکھا، فرمایا پھر تیرا بھی دیکھا. باہر حور بیٹھی تھی، مکان بڑا پیارا تھا، میرا دل کرتا تھا اندر جاؤں، پر میں نے کہا عمر ذرا جلالی ہے، اس سے پوچھ کے ہی جانا چاہیے اس کے گھر میں، ذرا جلالی ہے. صحابہ کہتے ہیں فاروق اعظم چیخ مار کے روئے، کہنے لگے میں کہاں، میرے اس یہاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. یا رسول اللہ عمر کو اگر گھر ملے گا تو آپ کی قدموں کی برکت سے ملے گا. یا رسول اللہ اب یہ کیا فرما رہا. نبی پاک فرماتے ہیں میں بارگاہ خداوندی میں پہنچا، بارگاہ خداوندی میں پہنچا. اللہ نے فرمایا ابھی میرے لیے کیا لائے ہو؟ میں نے کہا مولا وہ لایا ہوں جو تیرے پاس کوئی نہیں، جو تیرے پاس کوئی نہیں. رب کریم کو سارا پتہ ہے، پھر بھی پوچھتا ہے محبوب میرے پاس کیا نہیں؟ فرمایا تیرے پاس عاجزی لے کے آیا ہوں، تجھ سے بڑا کوئی نہیں، تو کس کے آگے عاجزی کرے گا، سب سے بڑا تو ہے، میں عاجزی لایا ہوں. تو کہا بھی مانگ لے. او بھائی بچے بڑے پیارے ہوتے ہیں، لوگ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں نا تو میں نے دیکھا ہے ماں باپ اپنے لیے بعد میں مانگتے ہیں، اولاد کے لیے. اور بالخصوص جو بیٹی ہوتی ہے نا، بیٹی میری بھی ایک بیٹی ہے، وہ لپٹ جاتی ہے، کہتی ہے صاحب گئے تھے تو لائے کیا ہو. پہلے جانے سے پہلے وعدہ کرنا پڑتا ہے کہ جانے دو کچھ لے کے آئیں گے، اور جب آئیں تو آتے ہی تلاشی دینی پڑتی ہے کہ صاحب کیا لائے. او بھائیو میرا اور آپ کا پیار تو اور طرح کا ہے. دنیا میں اگر کسی نے بیٹی سے پیار کیا ہے تو مدینے والے حبیب نے سیدہ فاطمہ سے کیا ہے، حسن اور حسین سے کیا. اس پیار کو نہ کوئی تول سکا، نہ کوئی ناپ سکا، نہ کوئی بھانپ سکا. معراج کی رات جب نبی پاک سے رب کریم نے کہا کہ بولو محبوب کیا چاہیے، کسی کمزور روایت میں بھی نہیں ملے گا کہ نبی پاک نے کہا اے اللہ فاطمہ کے لیے کچھ دے، اے اللہ حسن حسین کے لیے کچھ دے. امتی بھول جاتا ہے، اسے خیال ہی نہیں آتا، یہ سوچتا ہے کیسے حضور کی فرما برداری کروں. میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب رب نے پوچھا کہ ابھی کچھ مانگ لے، نہ حسن کی بات، نہ حسین کی بات، نہ فاطمہ کی بات، نہ علی کی بات، نہ ابو بکر، نہ عمر، نہ عثمان، نہ طلحہ بلال. نبی پاک نے کہا اللہ تو میرے ساتھ گناہگاروں کی بات کر، اے اللہ تو گناہگاروں کی بات کر، یہ بھول جائیں گے، پھٹک جائیں گے، اے اللہ غلطیاں کریں گے تو کیا کرے گا. تو رب کریم نے کہا محبوب میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں تیری آدھی امت بغیر حساب کتاب جنت میں داخل کر دوں گا. نبی کریم نے فرمایا مولا نہیں، یہ بات مجھے قابل قبول، یہ بھلا کس کی بات ہو رہی ہے؟ بولے نہیں جی آنکھوں ساڑھی ہوندی پئی ہے، کس کی بات ہو رہی ہے؟ آپ خوشی نہیں ہو رہے، آپ کی بات ہو رہی ہے، آپ راضی نہیں ہو رہے. یہ سب سے قیمتی بات ہے. میرے آپ کے چاہنے والے قبر میں چھوڑ کے لوٹ آئیں گے، یہ والی بات کام آئے گی جو معراج کی رات ہوئی ہے، یہ بات کام آئے گی قبر میں. اس کو راضی ہو کے سنو، دل اور آنکھیں کھولو. میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں یا اللہ نہیں، یہ بات منظور نہیں. ابھی تو کیا چاہتا ہے؟ تو کہا اللہ تو مجھے سفارش کا حق عطا کر، تو مجھے اجازت دے، میں کہتا جاؤں تو معاف کرتے جانا.
آدھی والی بات قابل قبول حضور کہہ سکتے تھے نا چلو آدھی بخشی گئی بھئی آدھی اچھے عمل کرے، فرمایا نہیں مجھے حق شفاعت دے۔ نبی پاک فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے سفارش کا حق دیا ہے، میں قیامت میں سفارش کرتا جاؤں گا، اللہ میری امت کو جنت عطا کرتا جائے گا۔ حضور واپس لوٹے، میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جانا اتنا کمال نہیں تھا جتنا حضور کا واپس آنا کمال ہے۔ یہاں تو جنت دیکھ کے کوئی واپس نہیں آتا، یہاں تو کسی اچھی سوسائٹی میں رہنے والا 4 دن یہاں گاؤں سے جا کے کسی بڑے ملک میں رہنے والا کہتا ہے جی میرا نہیں یہاں گزارا، گرمی بڑی ہے، میرا نہیں ٹائم پاس ہوتا۔ نبی پاک رب کے حریم خاص میں گئے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کمال یہ ہے کہ حضور آ گئے، کہنے لگے اللہ میں نے جانا ہے، اس لیے کہ میرا ابو بکر انتظار کر رہا ہے، میرا عمر انتظار کر رہا ہے، عثمان انتظار میں ہے، علی کا تو دن نہیں چڑھتا جب تک میرا دیدار نہ کرے، بلال کا کیا بنے گا، صہیب کدھر جائے گا، وہ سلمان جو کئی 100 سال میرا انتظار کرتا رہا وہ میرے دیکھے بغیر کدھر جائے گا، اور وہ جو تو نے کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا، جب اپنی جانوں پہ ظلم کر لے تو تیرے مدینے حاضر ہو جائے، وہ قیامت تک کدھر جائیں گے وہ سارے، اے اللہ مجھے جانا ہے، اپنی امت کے لیے جانا ہے۔ نبی پاک واپس لوٹے اور حضور نے فرمایا کہ مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے، نبی پاک نے فرمایا رأیت ربی بأحسن صورہ، میں رب دیکھ کے آیا ہوں اور بڑی پیاری صورت میں دیکھ کے آیا ہوں۔ کسے دیکھ کے آیا ہوں؟ بولیے، اللہ کا نام لیں گے اجر ملے گا۔ کس کو دیکھ کے آیا ہوں؟ بولیے کس کو؟ کس کو جی؟ یہاں بھی پرسوں ایک مضمون میں دیکھ رہا تھا، کہنے لگا جی حضور نے معراج کی رات جبریل کو دیکھا، اللہ کو نہیں دیکھا۔ میں کہا تو شدائی ہو گیا، مجھے ایک بات کا جواب دینا آپ سنیں، اگر نبی پاک نے اللہ کو دیکھا ہو تو میرا آپ کا نقصان ہے کوئی اس بات میں؟ بیلو تسی نہیں نہ بولے اور میں تو کھلار کے جے پوچھا کہ یہ نقصان ہے وہ دسو پھر کی کرو گے؟ بھئی اگر نبی پاک نے اللہ کو دیکھا تو امت کا فائدہ کہ نقصان؟ تے جڑے مولوی ایڈی وڈی کتاب لکھ چھڑی نہیں ویکھیا انہوں بھی کدی پوچھ لیا کرو پی تینوں کی مصیبت بنی ہے لاگے، تینوں کی وقت بنے ہیں لاگے، عجیب نسل کا تو جانور ہے۔ بھئی نبی پاک نے دیکھا اللہ کو، تجھے کیا تکلیف ہے؟ کہتا نہیں دیکھا۔ میں کہتا تو نال سے تینوں کی پتہ ہوئے چلیا، عجیب تو انسان ہے، اتنی موٹی کتاب لکھ دی، کہتا جبریل کو دیکھ کے آ گئے۔ میں نے کہا جبریل تو روز وہاں کھڑے ہوتے تھے در رسول پہ، وہ تو وہاں کھڑے ہوتے تھے، روزانہ آئے ہوتے تھے، ان کو دیکھنے جانا تھا۔ پڑھ مسند امام احمد بن حنبل میں حضرت عبداللہ ابن عباس کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں رأیت ربی بأحسن صورہ، نبی پاک فرماتے ہیں میں نے رب بڑی حسین صورت میں دیکھا ہے۔ حضرت انس بن مالک فوٹون اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ اس سے اگلی بات سنو، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ اکیلے دیکھا ہو؟ میں نے بھی دیکھنا ہے، میرا بھی دل کرتا ہے۔ وہ بولے تو باقی بھی بول پڑے، کہنے لگے محبوبہ تو اکیلا ہی دیکھا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، حضور ہمارا بھی دل کرتا ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں لفظ ہے، مدینے کے محبوب بولے اور بول کے کہنے لگے تم نے بھی دیکھنا ہے؟ حضور دیکھنا ہے؟ فرمایا من رآنی فقد رآی الحق، تم سارے مل کے مجھے دیکھو، جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے رب دیکھ لیا ہے، جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے دیکھ لیا ہے۔ مجھے دیکھو، فرمائے ادھر دیکھو۔ اب بڑی شان وال، بڑی شان وال، بڑی شان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر بریلی کے امام بولے، کہنے لگے با خدا خدا کا یہی ہے گھر، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آتے ہو، جو یہاں نہیں تو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، جو یہاں نہیں تو جو یہاں قبول نہیں وہاں بھی قابل قبول ہے۔ فرمایا تم مجھے دیکھو نا، جسے مجھے دیکھ لیا اس نے رب دیکھ لیا، مجھے دیکھو جس نے دیکھنا ہے میرے حبیب کریم علیہ السلام۔ فرماتے ہیں جب میں رب سے ملا تو اللہ نے اپنا دست مبارک میری پشت پہ رکھا، سیاستہ ترمذی شریف، کہنے نے میری کانڈ دے پیر دات تھے، مرشد دات تھے، نبی پاک فرماتے ہیں میری پشت پہ اللہ کا ہاتھ ہے، رب کریم نے میرے کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھا اور میں نے ٹھنڈک دل میں محسوس کی، فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، حضور فرماتے ہیں پھر میں نے جان لیا جو کچھ زمینوں میں تھا اس کا علم بھی آ گیا، جو آسمانوں میں تھا اس کا علم بھی،
اللہ نے پھر علوم کی کنجیاں میرے ہاتھ میں دے دی. مسجد نبی کے منبر پر بیٹھ کر جناب عمر کہتے ہیں پھر آمنہ کے لال نے اعلان فرمایا جس نے جو پوچھنا ہو پوچھے, میں یہاں بیٹھ کے بتاؤں گا. معراج کی رات کنجیاں دے دی رب کریم نے غیب کی. اور اعلیٰ حضرت بول پڑے, کہنے لگے اور کوئی غیب تجھ سے نہا ہو بلا جب خدا ہی نہ چھپا رہا. کہنے لگے سب سے بڑا غیب تو اللہ ہے, تو جس نے اللہ ہی دیکھ لیا ہے اس سے پیچھے کیا رہ گیا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے, نمازیں کتنی لائے بولے سارے, رہ کتنی گئی کیویں پتہ ہے نا تو ہم دوستوں مسئلہ کیویں حضرت موسیٰ نے مدد کی تھی تے غیر اللہ دی مدد تے بندہ کافر ہو جاندہ ہے. مدد کنے کی تھی ہے اسی تے نہیں پاجی تے پوریاں 50 پڑھنیاں نے. اسی اللہ تو علاوہ کسی دی مدد دے قائل اسی کنیاں پڑھنیاں نے. انہاں دی لاؤ ڈیوٹی ہے جنہاں روز فتویٰ کڈے ہے. ہر جمعے 3600 بندہ مشرک, ہر جمعے 2-2.5 کروڑ بندہ کافر, جنہیں داتا صاحب کو مدد مندی ہو بھی کافر, چندہ پاوے سارے زمانے کو مانگ دے پھرن, کھلا لی ترلے لیں دے پھرن. تو یا رسول اللہ کہنے اللہ مشرک, ڈرو اللہ سے, حیا کرو. کس طرح کی زندگی گزار رہے. بخاری مسلم دونوں میں صحیح سند کے ساتھ روایت ہے, نبی پاک فرماتے ہیں میں تو 50 لے کے آ گیا تھا, جو رب کا حکم سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. لے کے آیا تھا, رستے میں کون ملا بولے انہیں کیا حضور انہیں نیجے پڑھنیاں, میں تجربہ کیتا جی واپس جائے. حضور فرماتے میں گیا رب کریم کی بارگاہ میں, یا اللہ مہربانی کر تھوڑی رعایت کر. 45 ہو گئی پھر آیا. حضرت موسیٰ نے کہا محبوب ابھی بھی زیادہ ہے, ایتھے دے 50 لے آنے نہ ٹائم کوئی نہیں. بڑی مصیبت ہوسی, بڑی پانڈ پہاڑ چایا ہے سر تے کے تھلے ڈگ پیا تے پتہ نہیں کی بنے گا. تو 5 والے بڑی پریشانی کے عالم میں معاذ اللہ استغفر. فرماتے ہیں پھر گیا تو 40 ہو گئی. اب یہاں 9 پھیرے لگائے نبی پاک نے. جی بڑا کون ہے نبی پاک حضرت موسیٰ. اس کا مطلب ہے چھوٹوں کی بھی بات کبھی کبھی مان لینی چاہیے. کبھی کبھی پتہ نبی پاک کو بھی تھا کہ انہوں نے 50, اور یہاں تمام مفسرین 1 2 3 4 نہیں, تمام مفسرین شارحین نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ کے دل میں بات اللہ نے ڈالی تھی. حضرت موسیٰ کی ڈیوٹی اللہ نے کھڑا کیا تھا کہ میرے حبیب نے تو بولنا نہیں, تو کہہ کہ محبوبہ واپس جا, محبوبہ واپس جا, واپس جا. 9 پھیرے بھیج محبوب کو. اور ایک بات کہنے لگا ہوں, کسی کا دل کرے تو فتویٰ لگا لے آمین ہے. یہاں صوفیاء نے ایک باریک بات کی ہے, باریک بات. صوفی کہتے ہیں اصل بات یہ تھی رب کہہ رہا تھا میں محبوب سے ملا ہوں, میرا پھر شوق ہے نبی سے ملنے کا, ذرا بار بار بھیج میں محبوب کے جلوے بار بار دیکھوں, وہ مجھے دیکھے میں اسے دیکھوں, بار بار بھیج. رب کریم بھی یہ چاہتا تو حضرت موسیٰ بھی کہہ رہے تھے کہ محبوبہ اس نے مجھے تو اپنا اب دکھایا نہیں, تجھے تو دکھایا ہے, جا تو بار بار دیکھ کے آ, تو اسے دیکھتا رہ میں تجھے دیکھتا رہتا ہوں. 9 دفعہ گئے نبی کریم, نمازیں رہ گئی 5. مدد کس نے کی اللہ کے غیر اللہ. حضرت موسیٰ یات ظاہری میں کہ انتقال کر چکے, کہنے نے جیندے کو لو مانگ لو موئے کو نہ منگیا جے, اور ڈرو اللہ سے. حضرت موسیٰ اس وقت یات ظاہری میں تھے کہ وفات پا گئے تھے, مدد کی کہ نہیں. یار ہم لوگ کوئی پاگل ہیں کہ بلا وجہ کا عقیدہ گھڑ لیں گے, عجیب بات ہے. ہمارا موقف یہ ہے کہ نبی کریم سید عالم علیہ السلام کی قبر پہ جا کے تو سلام کہے, حضور کو یاد رہتا ہے, اور نبی پاک تیرا سلام نوٹ کرتے ہیں, اور قیامت کے دن تیری مدد اصل کس کی ہے اللہ کی. اصل مدد کس کی, پیسے کون دیتا ہے. تو اگر کوئی فیکٹری پہ مزدوری کر کے مالک سے لے لے تو مسلمان رہا کے کافر ہو گیا. عجیب چکر ہے. خدا کے بندو مدد کس کی. حضرت موسیٰ کو کھڑا کس نے کیا, ان کے دل میں بات کس نے ڈالی, ان کو پیغام کس نے دیا, نمازیں معاف کس نے کی, چھٹی کس نے دی, تو مدد کس کی ہوئی. عقیدے کو سمجھیں, عقیدے کو سمجھیں. میرے رسول کریم سید عالم علیہ السلام کے غلام سیدھے در رسول پہ جاتے تھے. کوئی مسئلہ بن جاتا تو سیدھا حضور کے. پڑھیے مصنف ابن ابی شیبہ, حضرت بلال بن حارث مزنی کہتے ہیں بارش نہیں ہوتی تھی, میں در رسول پہ چلا گیا, میں نے جا کے کہا محبوبہ بارش نہیں ہوتی مہربانی فرما. کہتے ہیں حضور میری خواب میں آئے, کہا جا عمر کو جا کے میرا سلام کہہ دے.
اور اسے کہنا بارش جلدی ہو جائے گی. حضرت بلال بن حارث کہتے ہیں جناب عمر کو مصطفیٰ کا سلام دیا, ابھی لفظ بھی پورے ادا نہیں ہوئے تھے, رب کریم نے بارش عطا کر دی. عقائد اور نظریات کو سمجھیں, غور کریں, عقیدہ مضبوط رکھیں. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام, زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام, رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے, حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. اور میں وہ سنی ہوں, جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام, میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا ایمان کا رشتہ ہے, ہمارا. اور قسم اللہ کی عزت کی, بخاری مسلم میں حضرت انس بن مالک کا عقیدہ ہے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں لوگ نمازوں کا حساب کریں گے قیامت کے دن, لوگ زکاتوں کا حساب کریں گے, لوگ حج اکٹھے کریں گے, صدقے اکٹھے کریں گے. جناب انس فرماتے ہیں میں تو قیامت کے دن اپنے رسول کو تلاش کروں گا, میں نبی پاک کو تلاش. بخاری مسلم ہے, یا رسول اللہ کہاں ڈھونڈوں؟ فرمایا جا حوض کوثر پہ, نہیں تو پل صراط پہ, نہیں تو میزان عمل پہ. فرمایا میں تو میزان محشر میں حضور کو ڈھونڈوں گا. ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن, خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا, اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے, سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا. نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج ہمیں درس دیتا ہے کہ ہمارے نبی زندہ ہے, ہمارے نبی, بولیے ہمارے نبی. اور معراج کا درس ہمیں سبق, معراج ہمیں سبق دیتا ہے کہ اللہ نے علم غیب کی کنجیاں ہمارے نبی کو عطا کر دی, اور جہاں کوئی نہ جا سکا وہاں حضور گئے. معراج ہمیں سبق دیتا ہے کہ حضور بشر بھی ہے اور نور بھی. میرے رسول کریم سید عالم علیہ السلام معراج سے تحفے لائے, ان میں سب سے بڑا تحفہ کون سا ہے؟ جو نماز نہیں پڑھتا وہ معراج نہیں مناتا, جو 5 وقت نماز پڑھے وہ دن میں 5 معراجیں مناتا ہے. اور میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب میرا غلام نماز پڑھتا ہے تو اللہ اس کی بھی معراج کرا دیتا ہے. الصلاۃ معراج المومنین, نماز مومنوں کی. اپنا عقیدہ تگڑا رکھیں, قسم اللہ کی عزت کی, بڑے غور سے پڑھا, بڑے غور سے. ایک ہی سمجھ آئی ہے, اگر رسول اللہ کی محبت کا اصل حسن ہے تو وہ یا رسول اللہ کہنے والوں کے پاس ہے. اور کوئی کچا عقیدہ نہیں, کوئی کمزور عقیدہ نہیں, اپنے آپ کو مضبوط رکھ, مضبوط رکھ.